لے جی بھٹی صاحب، میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ تجزیہ کیجیے گا. یہ خبر عامر الیاس رانا صاحب کے لیے بھی ہو سکتا ہے ہو یا نہ ہو، لیکن میں تو اپنی طرف سے خبر ہی دے رہا ہوں، اور عظمیٰ صاحبہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور پوری قوم کے لیے. جس وقت چیئرمین تحریک انصاف تھے پرائم منسٹر، اس وقت اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑی شخصیت گئی ان سے ملنے اور ان سے کہا کہ جناب یہ جو آپ جتنے کام کر رہے ہیں نا، یہ غیر شرعی طریقہ بھی ہے اور غیر قانونی بھی ہے. تو چیئرمین تحریک انصاف جو پرائم منسٹر تھے، انہوں نے کہا جی غیر شرعی کس طرح اور غیر قانونی کس طرح ہے؟ کہتے کہ جس طرح یہ آپ اپنی گھر کی خاتون جو ہیں ان کے کہنے، بشرا بی بی کی بات ہو رہی ہے، ان کے کہنے کے اوپر تقرریاں کر رہے ہیں، ان کے کہنے کے اوپر ڈیسیژنز کر رہے ہیں، اور جس طرح وہ آپ سے کروا رہی ہیں یہ غیر شرعی بھی ہے اور یہ غیر قانونی بھی ہے. تو آگے صاحب کو پتا چیئرمین تحریک انصاف نے کیا کہا ان کو، اسٹیبلشمنٹ کے بہت بڑے آفیسر کو؟ انہوں نے کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف نے کہا، پرائم منسٹر نے اسٹیبلشمنٹ کے آفیسر کو، کہ یہ میری ریڈ لائن ہے، میری وائف میری ریڈ لائن ہے، ان پہ میں بات کرنے کا آپ کو الاؤ نہیں کروں گا. بھٹی صاحب پوائنٹ سمجھ رہے ہیں میرا؟ مطلب آپ ٹریجڈی دیکھیں اس ملک کی، حالانکہ ریڈ لائن پاکستان ہونا چاہیے نا ہم سب کے لیے، نہ میں نہ آپ نہ میڈیا نہ پاکستان ہونا چاہیے. تو یہ ان نوجوانوں کا کیا ہوگا جن کا لیڈر اگر اب یہ ملٹری ٹرائل میں جائے گا، اگر کنوکشن ہوتی ہے، پارٹی آلریڈی تدھر بدھر ہو گئی ہے، یہ نوجوان کیا کریں گے؟ یہ ایک تھرڈ آپشن تھے اور بڑے اچھی آپشن تھے، لیکن ان کے لیڈر نے گھر کو آگ لگی، گھر کے چراغ سے جو کر دیا، یہ کیا کریں گے؟ بڑا دکھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جیسے آپ نے کہا کہ 10,000 لوگ نہیں ہیں تحریک انصاف کے ساتھ جو اس میں ہیں. تحریک انصاف کے ساتھ 1.25 کروڑ ووٹ ہے، اور تحریک انصاف کے وہ 10 سیاستدان بھی نہیں ہیں صرف جن کا نام لیا جا رہا ہے. تحریک انصاف کے کئی سیاستدان ایسے بھی تھے جن کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا 9 مئی کا. تو یہ دکھی. اور پھر جیسے عظمیٰ نے کہا کہ وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کیریئر والے تھے، جو جن کا بڑا کیریئر، شاندار کیریئر، پڑھ رہے تھے، واپس آئے ہوئے تھے، جو ارسٹ ہوئے اس وقت، اور یہی دکھ ہے. اور وہ اپیلیں کر رہے ہیں کہ ان کو پوچھنے والے کوئی نہیں، ان کو چیئرمین بھی نہیں پوچھ رہا. اور یہی سب سے بڑا دکھ ہے کہ جب اسی دکھ پہ پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا کہ شہری مزاری صاحبہ آپ کو اپنی بیٹی یاد آ گئی، وہ بیٹیاں نہیں یاد آ گئی جو جیل میں تھی. فواد چودھری صاحب اب بریک لے رہے ہیں، لے کے رہیں گے آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی. اب لے رہے ہیں بریک، ان کو جن کی بریکیں فیل ہو گئی جیلوں میں ان نہیں ہے. اور یہ جو باقی چھوڑ گئے اس وقت پتلی گلی سے نکل گئے سارے انقلابی، ان کی ماؤں کا کیا ہے، ان بہنوں کا کیا ہے، ان جو اس وقت جیلوں میں بند ہیں ان کا کیا کیا قصور ہے؟ کھڑے ہوں ساتھ. جب برا وقت آتا ہے، سخت وقت آتا ہے، اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میں کون غلط تو کون، اسے کھڑے رہیں. آپ ہر غلط میں شریک تھے، آپ شامل تھے. 5 قاسم کے ابا نے وہ جو میں آپ کو بتایا تھا کہ 4 اپنے دوست کو یہ بھی کہا، 5 لوگ جب نکلے انہوں نے کہا کہ یہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہو جائے گا تو میں یہ کروں گا، تو یہ ہو جائے گا تو میں یہ کروں گا. سر نہیں، چیئرمین صاحب جو ہے نا، لیڈر جو ہے وہ ذمہ داری سے ڈیفینیٹلی اس نے یہ کہا. اور لیڈر بھی ایسا جو کسی کی بات ہی نہیں سنتا سوائے اپنے مرشد کے، جس کو اسے ریڈ لائن